نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يخلون احدكم بامرأة الا مع ذي محرم، تم میں سے کوئی بھی شخص کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ ایک روایت میں جو بخاری شریف کی ہے اس میں یہ الفاظ مزید ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول، میری بیوی حج کا ارادہ رکھتی ہے، وہ حج کے لیے تیار ہوئی ہے، جبکہ میرا فلاں غزوے میں نام لکھا گیا ہے، میں غزوے پر روانہ ہو رہا ہوں اور میری بیوی نے اس سال حج کی تیاری کی ہے۔ آپ نے فرمایا ارجع فحج مع امرأتک، تم واپس چلے جاؤ اور اپنی بیوی کو لے کر حج ادا کرو۔ اس میں اس بات کی بڑے کھلے لفظوں میں وضاحت ہے کہ عورت کے لیے غیر محرم مرد کے ساتھ خلوت اختیار کرنا یہ کس قدر سنگین عمل ہے، حتیٰ کہ حج اور عمرے جیسا مقدس سفر بھی عورت اکیلے نہیں کر سکتی جب تک کوئی محرم ساتھ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ دین بالترتیب نازل ہوا ہے، جب کسی مسئلے کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت وہ مسئلہ نازل فرما دیا۔ آپ نے یہ حکم صادر فرمایا، یہ تقریباً 9 ہجری کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت کسی غیر محرم مرد کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، اور ایک روایت کے یہ بھی الفاظ ہیں کہ کوئی عورت جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہے وہ ایک دن اور ایک رات سے زیادہ کا سفر بغیر محرم کے نہ کرے جب تک کہ اس کے ساتھ محرم نہ ہو۔ آپ نے اکیلی عورت کو سفر کرنے سے منع فرما دیا، اور اس حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے کسی عورت کو غیر محرم کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ ایک صحابی کے اسی وقت یہ ذہن میں آیا کہ میری بیوی تو حج پہ جا رہی ہے، اسی وقت سوال کر لیا، اللہ کے رسول، میری بیوی نے حج کی تیاری کی ہے جبکہ میں تو جنگ پہ جا رہا ہوں۔ آپ نے اس صحابی کو جنگ سے روک کر، جہاد سے روک کر یہ حکم فرمایا کہ تم اپنی بیوی کو لے کر حج پہ جاؤ، تمہاری بیوی نے حج کی تیاری کی ہے، تم اس کے ساتھ حج پہ جاؤ، خود بھی حج کرو اور اپنی بیوی کو بھی حج کراؤ۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاد کے لیے مجاہدین کی بڑی اشد ضرورت ہوتی تھی۔ آپ بعض اوقات اعلان کرتے، بلکہ
فتح مکہ کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے ارد گرد کے قبائل میں یہ پیغام بھیجا کہ اپنے جنگجو لے کر مدینہ پہنچے ہیں، ہم مکہ کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا کہ ہم رومیوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بڑی تاکید کی جاتی ہے، مگر جب غیر محرم عورت کا سفر کرنے کا معاملہ آیا، آپ نے صحابی کو روک دیا کہ تم جہاد پر نہیں بلکہ اپنی بیوی کو لے کر حج پہ جاؤ۔ یہ حدیث مبارکہ آج ہماری یہ رہنمائی کرتی ہے کہ ایک مسلمان عورت کیسے زندگی گزارے، اس کا غیر محرم مرد کے ساتھ سفر کرنا، نکلنا، تنہائی اختیار کرنا، یہ اسلام میں کس قدر سنگین جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک حدیث کے یہ بھی الفاظ ہیں کہ اگر عورت کسی غیر محرم مرد کے ساتھ تنہائی میں ہو تو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو مرد اور عورت علیحدگی میں ہوں اور غیر محرم ہوں تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ آج ہم یہ ساری باتیں بھول چکے ہیں۔ عورت کا کیا تقدس ہے، عورت کی کیا حرمت ہے، ان تمام باتوں کو ہم بھول چکے ہیں۔ عورت اکیلی سفر کرتی ہے، ہم اس بات کی سنگینی کو نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان حکمت بھرا ہے۔ یہ اگر بتایا گیا ہے تو یہ ہماری عزت کی حفاظت کے لیے ہے۔ ایک سچے مسلمان کی حفاظت اس کا دین اسے سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ ہماری عزت کی حفاظت کیسے ہو، یہ اسلام نے تمام باتیں ہمیں بتلا دی ہیں۔ اب ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔